بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، اور فرمایا کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ایسا ہوگا یقینی طور پر کہ اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا۔ اور بعد کے دور میں اللہ کے پیغمبر کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ایک تو آپ نے جو جنگ ہوئی حضرت علی کی شہادت کے بعد، جو جب امام حسن خلیفہ بنے، آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ تک امام حسن خلیفہ رہے، اور دوسری طرف جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ظاہر خلافت کے دعوے دار تھے۔ تو جب یہ کشمکش ایک فیصلہ کن دور میں جنگ کی شکل اختیار کر رہی تھی، تو اس وقت امام حسن نے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے تخت و تاج کی قربانی دی اور آپ نے صلح فرما لی۔ اس لیے میں نے بھی پچھلے کسی جمعے میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کوئی یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور اہل بیت اطہار جو تھے وہ کوئی اقتدار کے بھوکے تھے، ایسی بات نہیں تھی، یہ ترجیحات میں نہیں تھا۔ اور اس کی دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے زبردستی پکڑ کر راضی کیا کہ آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ کے علاوہ اب کوئی اس کی اہلیت نہیں رکھتا، آپ سب سے افضل ہیں موجود لوگوں میں۔ اور امام حسن کے بھی ہاتھ پر لوگوں نے زبردستی بیعت کی، لیکن جب خون ریزی کا کوئی ایسا موقع پیدا ہو گیا تو آپ اس سے دستبردار ہو گئے، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تھے دونوں ہی مسلمان۔ یہ جو ہم تلواریں لے کر چڑھے ہوئے ہیں کہ فلاں کافر تھا اور فلاں کافر تھا، مسلمانوں کے درمیان بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، دین کی تفہیم کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں جب کہ وہ اختلاف خالصتاً سیاسی نوعیت کا ہو۔ یہ اختلاف کیا تھا؟ سیاسی تھا بھائی، کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ یہی بات میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ایون کہ اہل تشیع، آپ ان کے بنیادی عقائد پڑھ لیں، ان کا ذرا تقابل کر لیں، سبھی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی آخری کتاب اور حتمی کتاب ہے۔ بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعات میں اختلاف ہے۔ سیاسی جو اختلافات تھے، بدقسمتی سے ان اختلافات نے بعد کے دور میں مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ جس طرح آج کل آپ تماشا لگا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے باقاعدہ، لوگ اللہ معاف فرمائے کہ میں بسا اوقات سخت الفاظ کہہ جاتا ہوں، بعد میں مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ اتنی شاید سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ لوگوں نے یہ نہ بت بنائے ہوئے ہیں، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا اور کسی اور جماعتوں کا بھی، اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور ایسے پکے ہیں اس میں کہ کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھئی ہماری پارٹی جو ہے وہ تو یہ سیاست کو ہم نے کب اپنے بنیادی عقائد میں داخل کر لیا ہے۔ سیاسی اختلافات ہوتے رہے، صحابہ میں بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف کو ختم فرما دے گا۔
اور اللہ رب العزت نے اس اختلاف کو واقعتاً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت جو ہے وہ رب کریم نے اس طرح ختم فرمایا کہ وہ جنگ ٹل گئی اور آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔